ملاقات کا موقع ملا. کراچی میں ہم ایک جگہ تھے, ایک نکاح کی مجلس تھی, تو کسی نے مجھے بتایا کہ حضرت یہ جو بیٹھے ہیں نا صاحب, یہ قرآن مجید کے کمپیوٹر ہیں. تو مجھے شروع میں تو یہ لفظ برا لگا. میں نے کہا کیا لوگوں کے ذہن میں یہ نئی نئی ٹیکنالوجی کے لفظ بیٹھ گئے ہیں؟ بھئی تم کہو قرآن کے قاری ہیں, قرآن کے حافظ ہیں, قرآن کے عالم ہیں, یہ الفاظ ہیں جو قابل ستائش ہیں. یہ کیا کہ قرآن کے کمپیوٹر ہیں؟ تو میں نے ناگواری کا اظہار کیا, کیوں قرآن کے کمپیوٹر کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ دیکھ لیں. چنانچہ جب نکاح کی دعا ہو گئی, لوگ اٹھ کے جانے لگے, تو کچھ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے, ہم بھی ان میں سے تھے. وہ اکثر ان میں سے حفاظ بھی تھے. تو وہ جو لوگ تھے نا, وہ قاری صاحب سے پوچھ رہے تھے. اچھا, حفاظ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی فتکونا, یعنی فتکونا کا لفظ بتا دیا, اب آگے کہاں کہاں ہے قرآن پاک میں اور آیت کیسے چلتی ہے یہ حافظ لوگ بتاتے ہیں. تو یہ پہلیاں ہوتی ہیں حافظ لوگوں کی کہ بھئی بتائیں فتکونا کہاں ہے, تو پڑھتے ہیں. مگر وہاں معاملہ ڈیفرنٹ تھا, وہاں کوئی لفظ نہیں پوچھ رہا تھا. لوگ پوچھ رہے تھے کہ حضرت وہ جو فتکونا کا لفظ ہے قرآن پاک میں کہاں کہا ہے؟ تو وہ آیت نہیں پڑھ رہے تھے, وہ آگے بتاتے تھے فلاں پارا, فلاں سورت, فلاں آیت نمبر, آیت کا نمبر بتاتے تھے. اچھا, جیب میں قرآن پاک تھا, ہم بھی کھول کے دیکھتے رہے, جہاں بتاتے تھے بالکل صحیح آیت نمبر. تو بڑی حیرانی ہوئی, کوئی 20 منٹ تک لوگ ان سے پوچھتے رہے, وہ ہر لفظ سن کے آگے بتاتے تھے فلاں پارا, فلاں سورت, فلاں آیت نمبر. یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کو اتنا ضبط ہو گیا تھا کہ آیتوں کے نمبر بھی ان کو یاد ہو گئے تھے. تو واقعی 20 منٹ کے بعد خود میرے دل سے بات نکلی کہ یہ واقعی قرآن مجید کا کمپیوٹر ہے. ہم نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا تھا کہ کوئی ایسا حافظ ہو کہ جو آیتوں کے نمبر بھی یاد کرتا ہو. اللہ کی شان, قرآن مجید کی محبت اللہ نے دلوں میں ایسی ڈالی ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو تو یاد کیا, آیات کے نمبر کے بھی حافظ بن گئے. امت کے مردوں نے قرآن مجید کو یاد کرنے میں بہت اعلیٰ کردار ادا کیا, مگر عورتیں بھی اس میں پیچھے نہیں رہیں. چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ قرآن مجید کی حافظہ تھیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن مجید کی حافظہ تھیں, اور بہت ساری صحابیات ایسی تھیں جو قرآن مجید کی حافظہ تھیں. پھر آگے محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعین میں سے ہیں, ان کی بہن تھیں حفصہ بنت سیرین, وہ قرآن مجید کی بہت مشہور قاریہ گزری ہے. حتیٰ کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن مجید کا کوئی لفظ ادا کرنے میں مشکل پیش آتی تھی تو وہ اپنی بہن سے پوچھتے تھے کہ قرآن مجید کے اس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے, تو بہن بتاتی تھی کہ اس کی تلاوت ایسے کرنی ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے گھر میں ایک کمرہ تھا جس کو مسجد بیت بنا رکھا تھا, گھر کی مسجد, اور وہ 35 سال تک اس کمرے میں نفلی اعتکاف کی نیت سے رہیں. صرف قضائے حاجت کے لیے اس کمرے سے باہر نکلتی تھیں اور وضو کرنے کے بعد پھر وہیں چلی جاتی تھیں, اور سارا دن وہ امت کی بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی. اور جب رات ختم یعنی شروع ہوتی تھی تو شاگرد تو چلے جاتے تھے, تو وہ عشاء کے بعد 2 رکعت کی نفل نیت باندھ لیتی تھیں اور پوری رات قرآن مجید کی تہجد میں تلاوت کیا کرتی تھی. ان کے بارے میں ایک لطیفہ ہے, ایک ان کی باندی تھی سندھی, تو وہ ہمسائے کے گھر گئی تو ہمسائے کی عورت نے پوچھا سناؤ تمہاری مالکہ کا کیا حال ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, میں پچھلے 30 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں, روزانہ عشاء کے بعد وہ مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں اور قرآن پاک کو پڑھ کے رونا شروع کر دیتی ہیں, پتہ نہیں انہوں نے کون سا اتنا بڑا گناہ کر لیا ہے کہ 35 سال میں وہ گناہ معاف نہیں ہوا. عقل کے مطابق بندے کی بات ہوتی ہے, مگر وہ حفصہ بنت سیرین قرآن مجید کی ایسی عاشقہ تھیں. پھر اس امت میں بہت ساری عورتیں قرآن مجید کی حافظہ بنی, لاکھوں کی تعداد میں. آج بھی امت میں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح بچے قرآن کے حافظ بنتے ہیں, بچیاں قرآن مجید کی حافظات بنتی ہیں. ہمارا یہ تجربہ ہے
کہ اگر ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے اور ایک وقت میں وہ حفظ کرنا شروع کریں تو بہن پہلے حافظہ بن جاتی ہے بھائی سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے اور ان میں ڈر خوف ہوتا ہے تو وہ اپنے ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتی, تو بچیاں جی پہلے یاد کر جاتی ہیں. اور لڑکوں میں کنسنٹریشن نہیں ہوتی اور یہ ریبیلیس بھی ہوتے ہیں تو یہ ذرا دیر لگاتے ہیں یاد کرنے میں. مگر عام طور پر بچیاں بھی قرآن مجید کی بہت اچھی حافظہ بن جاتی ہیں. ہمارے قریبی علماء تھے, ان کی والدہ تھی, ایک دفعہ حج کیا انہوں نے, تو وہ حیران ہوتی تھی میری اہلیہ سے بات کرتے ہوئے کہ اچھا لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے بھول بھی جاتے ہیں. ان کو اس بات پہ حیرانی ہوتی تھی کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بندہ کیسے بھول سکتا ہے. ان کو پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ کی طرح یاد تھا. ہم نے جب کوئی لفظ پوچھنا ہوتا تھا, جب کوئی آیت پوچھنی ہوتی تھی, ان سے ہم پوچھواتے تھے, اسی وقت بتا دیتی تھی کہ یہ ایسے ہے. تو اللہ کی شان کہ ایسی بھی عورتیں ہیں کہ جن کو پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہے. ایک مرتبہ جرمنی کی یونیورسٹی ہے میوخ یونیورسٹی, اس میں جو تھیولوجیکل ڈپارٹمنٹ تھا اس میں یہ بات چلی کہ مسلمان بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا قرآن پاک محفوظ ہے, ہم اس کو ویریفائی تو کریں. چنانچہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے $1,00,000 یا $1 ملین اس کام کے لیے مخصوص کر دیا بجٹ. ایک الگ عمارت بنائی گئی اور پھر اس میں سٹاف رکھا گیا اور دنیا کے مختلف ملکوں سے شہروں سے انہوں نے قرآن مجید خریدے. مقصد یہ تھا کہ بھئی مختلف جگہوں پہ پرنٹ ہو رہے ہیں مختلف ملکوں میں, تو کہیں نہ کہیں تو آپس میں کچھ تبدیلی نکل آئے گی. 40,000 قرآن مجید خریدے گئے. تو 40,000 قرآن مجید سے تو کئی کمرے بھر گئے. پھر انہوں نے سٹاف رکھا کہ ان کو ویریفائی کرو آپس میں. چنانچہ کئی 100 بندے رکھے اور وہ ایک ایک صفحہ کھول کے بیٹھتے اور ایک ایک حرف کو کمپیئر کرتے. کئی سال لگے 40,000 قرآن مجید کو کمپیئر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کسی میں ایک نقطے کا بھی فرق نہیں تھا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, بے شک اس قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. آج بھی الحمدللہ پوری دنیا میں قرآن مجید محفوظ ہے. قرآن مجید میں کوئی آدمی غلطی کو شامل کر سکتا ہے لیکن وہ غلطی قرار نہیں پکڑ سکتی, یہ یاد رکھیں. ایسا پاسبل ہے کہ کوئی بدنیت پرنٹر ہو اور وہ قرآن مجید کو اس طرح سے چھاپے کہ کہیں نقطوں کا فرق ہو, کہیں حرف کا فرق ہو, پاسبل ہے, لیکن وہ قرار نہیں پکڑے گی غلطی. جب کسی حافظ کے ہاتھ میں جائے گی وہ فوراً نشاندہی کر دے گا اور غلطی کو دور کر دیا جائے گا. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے قرآن مجید کی. چنانچہ حفاظت قرآن کی یہ تاریخ ہے. آپ کو ایک ذاتی تجربہ بھی سنا دیں, یہ کوئی 80s کی بات ہے. یہ عاجز ان دنوں ورجینیا میں تھا, تو چند علماء آئے اور کہنے لگے جی کہ آپ کے ذمے ایک کام لگانا ہے. میں نے پوچھا کیا کام؟ کہنے لگے جی کہ یہاں پر ایک انٹرفیتھ کونسل بنی ہوئی ہے جس میں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں اور وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں ہفتے 10 دن میں ایک مرتبہ اور آپس میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی, ایک دوسرے کے دین کو سمجھنے کی بات چیت کرتے ہیں. تو آپ کو وہاں بھیجنا ہے. میں نے انکار کر دیا, بھائی نہیں, میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میں وہاں جا سکوں. انہوں نے کہا جی کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے وہاں پر پہلے ایک عالم کو بھیجا جو باقاعدہ دارالعلوم سے فارغ التحصیل عالم تھے, لیکن جو لوگ وہاں تھے ربائی, پادری, ہندو, دوسرے, وہ شاطر تیز لوگ تھے. انہوں نے اس سے سائنس کے سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں کیا ہے, اس کے بارے میں کیا ہے. اب وہ عالم سائنس تو نہیں جانتے تھے کہ جی 7 زمینیں ہیں, 7 آسمان ہیں, اس کو ایکسپلین کریں, تو وہ تو نہیں جانتے تھے. تو چنانچہ وہ اس کو چپ کروا دیتے تھے. تو عالم نے کہہ دیا جی میں وہاں نہیں جا سکتا. پھر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک
پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے، ان کو بھیجا کہ چلو بھائی یہ سائنس کی باتیں ان کو بتا سکیں گے. جب ان کو پتا چلا یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے عربی کی زبان باتیں پوچھنی شروع کر دی کہ بھئی یہاں یہ لفظ ہے اور یہاں یہ لفظ ہے تو یہ عربی میں فرق کیوں ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف نحو میں اتنے ماہر نہیں تھے تو وہ جواب نہ دے سکتے تھے، تو وہ بھی تنگ ہو گئے. پھر ہم نے ایک بندہ ایسا ڈھونڈا کہ جو عالم بھی تھے اور ان کی یونیورسٹی کی تعلیم بھی تھی. کہنے لگے ان کو پتہ چل گیا تو چند دنوں کے بعد انہوں نے اس سے روحانیت کے مسئلے پوچھنے شروع کر دیے کہ جی اسلام میں یہ تزکیہ کیا ہے، تصفیہ کیا ہے، احسان کیا ہے. تو وہ عالم تو نہیں جانتے تھے، تو پریشانی ہوئی. کہنے لگے اب وہاں کوئی جا ہی نہیں رہا، لہذا جب کوئی بندہ نہیں ہوتا تو پھر ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں. تو میں نے دل میں سوچا ٹھیک بندہ ڈھونڈا ہے، جیک آف آل ٹریڈ بٹ ماسٹر آف نن. تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گا. ہم لوگ وہاں گئے اور ہم نے جا کے ان کو اپنا نام بتا دیا اور کہہ دیا کہ آئیں گے. تو میں نے ان کو کلیئرلی کہا کہ میں عالم نہیں طالب علم ہوں، آپ جو پوچھیں گے مجھے آتا ہوگا تو میں بتا دوں گا، نہیں تو میں اپنے بڑوں سے پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن آپ کو جواب ضرور دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو جواب نہ دیں. تو وہ مطمئن ہو گئے. چنانچہ وہاں آنا جانا شروع کر دیا. اب وہاں 2-3 یہودی تھے جو ربائی تھے، یہودیوں کے عالم کو ربائی کہتے ہیں. کچھ عیسائی تھے، ان کے پادری تھے، وہ بھی آتے تھے، ہندو بھی تھے اور مذاہب کے لوگ بھی تھے. تو میرے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا. عجیب بات ہے کہ اس میں جو ربائی تھا نا وہ مجھے آتے جاتے بڑے غور سے یوں دیکھتا رہتا تھا. تو شروع میں تو میں اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ یہ مجھے دیکھتا ہے پگڑی میں جبے میں تو یہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آثار قدیمہ کدھر سے آ گیا. میرے ذہن میں یہی گمان تھا. لیکن اللہ کی شان کہ ایک دفعہ میں جب گزر رہا تھا تو وہ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مسٹر احمد یو آلویز کم ود اے ڈفرینٹ ریسپیکٹو لک. اس دن مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ آثار قدیمہ نہیں سمجھتا بلکہ سنت کی مقناطیسیت ایسی ہے کہ اس کو سنت اچھی لگتی ہے. وہ دل میں یہ سوچ رہا ہوگا کہ ایسا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت تھی تو میں تو اس کو نہ اپنا سکا، اور یہ مسلمان ہے اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو بھی اپنایا ہوا ہے، جبے کو بھی اپنایا ہوا ہے. تو اس کے دل پہ نا ایک ہیبت تھی سنت کی. تو مجھے اور خوشی ہو گئی کہ چلو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سنت کو اتنی مقناطیسیت دی ہے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اب یہ سلسلہ کئی مہینے چلتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ جب میٹنگ ختم ہوئی تو جو سیکرٹری تھا اس نے پوچھا کہ جی اگلی میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہوگا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے کہا جی کہ اگلی میٹنگ میں ہر مذہب والا ان کے پاس جو کلام الہی ہے نا، ورڈ آف گاڈ جس کو کہتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کر کے سنائے. تو سیکرٹری کو یہ بات بڑی اچھی لگی. اس نے کہا ویری گڈ، برائٹ آئیڈیا، اور اپروو کر دیا. اب ہم چلے گئے. نیکسٹ میٹنگ میں جب وہاں پہنچے تو اس نے جب شروع کی اپنی میٹنگ اس نے کہا جی مسٹر احمد کہ آپ نے یہ مشورہ دیا تھا جو بولے وہی کنڈی کھولے، لہذا اب آپ شروع کریں، آپ اپنے ورڈ آف گاڈ کو سنائیں. چنانچہ میں تیاری کر کے گیا تھا. کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ جو کچھ اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں اتارا وہ سب کچھ اللہ نے قرآن پاک میں اتار دیا. جو قرآن مجید میں اترا وہ سارا کا سارا سورہ بقرہ میں آ گیا، جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سارا کا سارا سورہ فاتحہ میں آ گیا. اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہتے ہیں. یہ پریفیس ہے، یہ سمری ہے پورے قرآن پاک کی. تو یہ دل میں بات آئی کہ اچھا چونکہ قرآن پاک میں کی یہ پوری سمری ہے سورہ فاتحہ تو میں ان کے سامنے سورہ فاتحہ کی تلاوت کروں گا. چنانچہ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اور پھر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں جو اس کا ترجمہ میں بیان کر سکا تو میں نے ان کو بتا دیا. خوش ہو گئے. اس کے بعد پھر ایک عیسائی پادری بیٹھا ہوا تھا، اس کی باری آئی تو اس نے اپنی بائبل نکالی اور اس میں پہاڑی کا واز، وہ ان کا مشہور واز ہے، یہ بڑا لہک لہک کے پڑھتے ہیں
کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تمہارے ایک گال پہ تھپڑ لگائے تو تم اس کو دوسرا گال بھی پیش کر دو اور ایسے محبت سے پیش آؤ. اس نے اس کو پڑھنا شروع کیا. جب اس نے پڑھنا شروع کیا تو میں نے ہاتھ اٹھایا اور سیکرٹری سے کہا جی کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا؟ میں نے کہا جی کہ ایجنڈا تو یہ تھا کہ ہر مذہب والا جو ان کے ہاں ورڈ آف گاڈ ہے اس کو ریسائٹ کرے گا. تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا بائبل انگلش زبان میں اتری تھی جو یہ انگلش پڑھ رہے ہیں؟ اب وہ سمجھ گئے کہ اتری تو تھی عبرانی زبان میں اور ہم تو یہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں, یہ ورڈ آف گاڈ تو نہیں کہلا سکتا. تو وہ ایسا کوشچن تھا کہ جس پہ وہ حیران ہو گیا. تھوڑی دیر تو خاموشی رہی. پھر اس کے بعد آگے جو ربائی بیٹھا تھا نا وہ بہت تیز آدمی تھا. وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا مسٹر احمد لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر. یہ اس کے الفاظ تھے, لیٹ می ٹیل یو لاؤڈ اینڈ کلیئر, یعنی میں آپ کو یہ بات کھل کے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے دین اس وقت دنیا میں موجود ہیں صرف مسلمان ہیں جن کے پاس اصل ورڈ آف گاڈ موجود ہے, باقی سب کے پاس ترجمے موجود ہیں, ورڈ آف گاڈ موجود نہیں ہے. تو جب اس نے یہ الفاظ کہے اتنا دل کو خوشی ہوئی. میں نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, ہم نے اس نصیحت نامے کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں. واقعی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی حفاظت کر کے دکھائی. آج پوری دنیا مانتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان کی کتاب محفوظ ہے. ہم خوش نصیب ہیں. اب دیکھیں, گاڑی کو کوئی دیکھے نا, کار کو دیکھے تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ بندوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے. ٹرک کو دیکھیں تو فوراً خیال آتا ہے کہ یہ میٹیریل ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بنایا گیا ہے. کرین کو دیکھیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے یہ چیزوں کو اٹھانے کے لیے بنائی گئی ہے. تو مختلف گاڑیوں کو دیکھ کے نا فوراً اس کے بننے کا مقصد سامنے آتا ہے. ہارویسٹر کہیں چل رہا ہو تو بندہ دیکھتا ہے جی یہ گندم کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے. ٹریکٹر چل رہا ہو یہ جی زمین کو کھودنے کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہر مشین کے بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے, وہ سامنے آ جاتا ہے. قرآن مجید کو بھیجنے کا ایک مقصد تھا, کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ گری ہوئی انسانیت کو عزتیں دینا چاہتے تھے. کار مذلت میں پڑے ہوں کو اوج ثریا پہ پہنچانا چاہتے تھے. اس لیے عثمان غنی اللہ عنہ فرماتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں. تو دنیا میں اگر کوئی بندہ بڑا پریشان حال ہو, بڑا مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو اور وہ چاہے کہ میں ذلت سے نکلوں اور عزت کی زندگی گزاروں, اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید کو بنایا ہے. وہ قرآن مجید کو پڑھے, اس کی تعلیمات پر عمل کرے, پھر دیکھے اللہ تعالیٰ اس کو کیسے عزتیں عطا فرماتے ہیں. ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. تو یہ بندہ قرآن پڑھنے والا قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں قرآن کی طرح یہ بھی معزز بن جاتا ہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر. تو قرآن مجید دنیا میں عزتیں دینے کے لیے آیا. کوئی فرد اس پر عمل کرے گا اللہ اس فرد کو عزت دیں گے, کوئی قوم عمل کرے گی اللہ اس قوم کو عزت عطا فرمائیں گے. سیدنا عمر لانو کا مشہور واقعہ ہے, اپنی فوج کے ساتھ ایک دفعہ مکہ مکرمہ کی پہاڑی سے گزر رہے تھے تو نیچے وادی تھی, تو دیکھنے کھڑے ہو گئے. دوپہر کا وقت تھا اور خوب پسینے آ رہے تھے. تو ایک بندے نے کہا امیر المومنین آپ کیوں کھڑے ہو گئے, آپ کی وجہ سے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں اور سب کو پسینے آ رہے ہیں دھوپ کے اوپر. تو عمر لانو نے کہا کہ جب میں ینگ تھا, جوان تھا, اس وقت میرے والد خطاب مجھے بھیجتے تھے اونٹ چرانے کے لیے, تو میں اس وادی میں اس ویلی میں اونٹ چرانے کے لیے آیا کرتا تھا, مگر مجھے اونٹ چرانے کا طریقہ نہیں آتا تھا. تو میرے اونٹ خالی پیٹ گھر جاتے تھے اور شام کو میرا والد خطاب مجھے ڈانٹتا تھا اور کہتا تھا عمر تو بھی کیا زندگی گزارے گا, تجھے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے. میں اپنے اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب عمر کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے, اور آج اس وقت کو دیکھ رہا ہوں جب اسلام اور قرآن کے صدقے اللہ نے عمر کو امیر المومنین بنا دیا ہے. تو یوں قرآن مجید بندے کو عزتیں عطا کرتا ہے.
ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے غلام، غلامی نفس کی ہو، شیطان کی ہو یا کسی انسان کی ہو، نہ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرا وربک الاکرم، تو پڑھ قرآن، تیرا رب کرے گا تیرا اکرام، تیرا رب تجھے عزت و وقار دے گا، تیرے ظاہر و باطن کو نکھار دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت عطا فرمائے اور اس کی تعلیمات کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔